الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تمسهن من رآني أو رأى من رآني أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك
لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، گزشتہ تین جمعات کے خطبوں میں ہمارے روشن ماضی کے انتہائی تابناک کردار خلیفہ اول رفیق غار و مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب پر گفتگو جاری ہے۔ آج بھی اسی مقدس عنوان کو مزید آگے لے چلیں گے۔ اس مرد کلندر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آج یہ چوتھا جمعۃ المبارک ہے۔ سامعین محترم، یوں تو جو خوش نصیب دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوا، وہ بعد میں آنے والوں کے لیے ایمان کا معیار ہے، کامیابی کا زینہ ہے اور ہدایت کی کسوٹی ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس خوش قسمت جماعت کے امام ہیں، امام الصحابہ ہیں، افضل الامت بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء۔ ساری انسانیت میں انبیاء کرام کے بعد افضل ترین شخصیت کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے مزاج میں نرمی غالب تھی، آپ کو جمال نبوت کا عکس کہا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار میں جلال غالب تھا،
اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار میں نرمی اور جمال غالب تھا۔ متحمل مزاج، انتہائی برداشت کرنے والے، اور تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کے خوف سے رونے والے تھے۔ اپنی ذات کے متعلق بڑی سی بڑی بات بھی برداشت کر جاتے تھے، جیسا کہ گزشتہ جمعے ایک جھلک میں نے آپ کو قرآن سے دکھائی بھی ہے کہ ان کی بیٹی پر انگلی اٹھی اور اگر کوئی سادہ طبیعت مسلمان اس میں آیا تو اس کو بھی معاف کر کے دکھا دیا۔ لیکن یہی متحمل مزاج اور عکس جمال نبوت جب اس مرد کلندر کے سامنے کسی بدباطن نے اللہ یا اللہ کے رسول کی گستاخی کی تو پھر یہ جمال جلال میں بدلا ہوا دکھائی دیا۔ جب ان کے سامنے خدا اور رسول کی گستاخی کا معاملہ آ گیا یا کسی نے اللہ اور اللہ کے رسول کی شکایت کی تو پھر ابو بکر کا تحمل برداشت غضبناک اداؤں سے دیکھنے کو ملا۔ صدیق تحمل و بردباری کا پیکر ہے، لیکن جب بات خدا و رسول پر شکایت کی آتی ہے یا ان کی گستاخی کی آتی ہے تو پھر یہ جلال کا پیکر نظر آتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ابو بکر صدیق کی ان اداؤں کی تحسین فرمائی ہے۔ اپنوں کو معاف کرنے والی ادائیں بھی قرآن کے آئینے میں چمک رہی ہیں، اور خدا اور رسول کے دشمنوں کے ساتھ سختی سے نمٹنے والی صدیقی ادائیں بھی قرآن کے الفاظ میں چمک رہی ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی کا فرمان مدینہ منورہ کی صداؤں میں گونجا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے اور رب العالمین اس کے دیے ہوئے مال کو کئی گنا بڑھا کر اسے واپس کرے۔ یاد رکھنا، اللہ دیتا بھی ہے اور اللہ لیتا بھی ہے، لیکن لیتا ضرورت کے طور پر نہیں ہے، معاذ اللہ، لیتا اس لیے ہے تاکہ میرے بندے کا بھلا ہو جائے اور اس کے ظرف کی وسعت دنیا پر عیاں ہو جائے۔ تو رب العالمین نے کرم کیا کہ سب کچھ خود دیا اور پھر کہا کہ اگر تو میری رضا کے لیے اسے میرے نام پر دے گا تو قیامت کے دن اسے کئی گنا بڑھا کر واپس پائے گا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو ایک یہودی لیڈر بدبخت اس آیت پر تنقید کرتے ہوئے اپنی مجلس میں طنزیہ لہجے میں مذاق کر رہا تھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشت کے اصول کے تحت میں یہ بات نقل کر رہا ہوں۔ اس بدبخت نے اپنی مجلس میں کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ معاذ اللہ ہم مالدار ہیں اور مسلمانوں کا رب فقیر ہو گیا، ہم سے قرضہ مانگتا ہے۔ اتفاق سے حلم و بردباری کے پیکر ابو بکر صدیق نے پاس سے گزرتے ہوئے یہ بات سن لی۔ جس ابو بکر صدیق کو آج تک لوگوں نے دیکھا تھا کہ یہ گالیاں دینے والوں کو دعائیں دیتا ہے،
یہ تانے دینے والوں پر بھی اپنا مال نچھاور کرتا ہے، غریب پروری اور تحمل مزاجی اور برداشت اس کی پیشانی کا حسین جھومر ہے۔ ابو بکر کو آج تک دنیا ان اداؤں سے جانتی تھی، لیکن جب یہودی بدبخت نے خدا کی شکایت کی تو ابو بکر صدیق کا جمال جلال میں بدلا اور تحمل اور بردباری غضبناک اداؤں میں آئی، اور اس کی مجلس میں جا کر اس کی رعایا کے سامنے اس کے چہرے پر زور سے تھپڑ رسید کیا کہ تم ہوتے کون ہو میرے رب کی گستاخی کرنے والے۔ یہودی پبلک صدیقی جلال کی تاب نہ لا سکی، مجمع منتشر ہو گیا اور شکایت بارگاہ رسالت میں درج کروائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس یہودی نے آ کر شکایت کی کہ آپ کے دوست نے مجھے بلا وجہ تھپڑ مارا ہے، ابو بکر صدیق نے۔ آپ نے فرمایا غور سے دیکھا تھا عمر ہوگا، کیونکہ یہ کارنامے عام طور پر فاروقی کردار میں دکھائی دیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں نے پوری طرح غور سے دیکھا تھا، ابو بکر تھا۔ آپ نے بلایا صدیق اکبر کو، حضرت ابو بکر بارگاہ رسالت میں آئے اور اس یہودی کو بیٹھا دیکھ کر ابو بکر کی آنکھوں میں پھر جلال اتر آیا کہ یہ یہاں ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر یہ کہتا ہے کہ آپ نے اسے تھپڑ مارا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ٹھیک کہتا ہے، میں نے اسے تھپڑ مارا ہے، پر مارا اس لیے ہے کہ یہ میرے رب کی گستاخی کر رہا تھا، اللہ کی گستاخی سن کر صدیق برداشت نہیں کر سکتا۔ اور یہود تو بڑی شاطر قوم ہے، بڑی چال باز اور جھوٹی برادری۔ انہوں نے فوراً کہا نا ہم اور رب کی توہین کریں؟ بادشاہ ہم تو اہل کتاب ہیں، ہم تو اہل تورات ہیں، ہم تو حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم کیسے اللہ کی توہین کر سکتے ہیں؟ ابو بکر صحیح نہیں کہتا معاذ اللہ۔ ابو بکر کی صداقت پر عدم اطمینان یہودیوں کا شیوہ ہے اور یہود نوازوں کا شیوہ ہے۔ کب بادشاہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہم نے تو کوئی شکایت نہیں کی، اللہ کی کوئی گستاخی نہیں کی۔ حضور علیہ السلام نے سوالیہ نظروں سے اپنے یار غار کو دیکھ کے فرمایا ابو بکر کوئی گواہ۔ اب یہ وہ قانون ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا، جس میں انصاف اپنوں اور بیگانوں کے لیے برابر تھا۔ یہ وہ قانون نہیں ہے جو غریبوں کو پیستا ہو اور امیروں کے سامنے خود پس جاتا ہو۔ یہ امام عدل و حریت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا قانون ہے، جس سے کوئی بھی ماورا نہیں ہے۔ فرمایا ابو بکر گواہ۔ عرض کی آقا مجلس ان کی تھی، سارے یہی بیٹھے تھے، گواہ تو کوئی نہیں۔ فرمایا گواہ لانا ہوگا، اور اگر کوئی گواہ تو نے پیش نہ کیا تو پھر میری عدالت میں فیصلہ انصاف پر ہوگا، اور پھر جواب میں جیسے تو نے اس کو تھپڑ مارا ہے ایسا تھپڑ کھانا پڑے گا۔ یہ قانون اور یہ مساوات محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنے کلوز ساتھی کو بھی فیصلہ بتلا دیا کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے موقف پہ گواہ لاؤ، نہیں لاؤ گے تو پھر انصاف تو ہوگا۔ اب یاد رکھنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق دونوں میں فرق یہ ہے، بڑی شان ہے حضرت عمر کی بھی، لیکن صدیق اکبر کے برابر کا کوئی نہیں۔
حضرت عمر کی شان یہ ہے کہ عمر فرش پہ بولے تو عرش سے قرآن اترتا ہے. حضرت ابو بکر کی شان یہ ہے کہ ابو بکر فرش پہ سوچے تو عرش سے قرآن آتا ہے. وہ بولے تو قرآن بنتا ہے، یہ سوچے تو قرآن بنتا ہے. ابو بکر پریشان ہو گئے کہ مجلس ان کی ہے، سارے یہ تھے، گواہ تو کوئی ہے نہیں. ابو بکر کے دل میں پریشانی آئی کہ میرا گواہ فرش پہ کوئی نہیں. عرش سے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جا فرش پہ ابو بکر کا گواہ کوئی نہیں، عرش سے میں گواہی دیتا ہوں. اور یہ قرآن آ گیا. یہ تیسرا پارہ ہے، چوتھا پارہ ہے سورہ آل عمران کا سیکنڈ لاسٹ رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اللہ کا قرآن سنو. ابو بکر صدیق کی گواہی اللہ نے دی، اور یوں نہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، نہیں نہیں نہیں، فرمایا میں قسم اٹھاتا ہوں. کسی کے حق میں کوئی قسم اٹھا دے نا، وہ میرے جیسا مولوی آپ میں سے کسی عام بندے کے حق میں کھڑا ہو جائے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں یہ سچا ہے، تو ایک عقلمند انسان کہے گا یار یہ ہمیں جمعہ پڑھاتا ہے، نمازیں پڑھاتا ہے، دیکھو اس کی وضع کا شریعت کے مطابق ہے، یہ قسم اٹھا رہا ہے، لگتا ہے بات بالکل صحیح ہے. اور ممکن ہے کہ میں بھی غلط قسم اٹھا دوں، کیونکہ معصوم تو انبیاء کے بعد کوئی نہیں. لیکن وہ کتنا عظیم ہے جس کے حق میں رب قسم اٹھا دیتا ہے. فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. فرمایا البتہ تحقیق، دو تاکیدیں جمع کر دی. لام بھی لقد، لام بھی تاکید کا بات کو پختہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور اوپر قد بھی تاکید کا. علماء نحو گرامر سے ریلیٹڈ علماء کہتے ہیں جب دو تاکیدیں قرآن میں جمع ہو جاتی ہیں تو قسم کا معنی بن جاتا ہے. رب العالمین فرماتے ہیں مجھے قسم ہے تمہارا رب ہونے کی، کائنات کا خالق ہونے کی، کہ اللہ نے سن لی ہے یہ بات. فرش پہ ابو بکر کی بات سننے والا یہودیوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا. فرش پہ یہ سن رہے تھے، عرش پہ میں سن رہا تھا. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. میرے محبوب قرآن کی آیات میں رب اعلان کرتا ہوں میں نے ان یہودیوں کی گستاخی خود سماعت کی ہے. میں عرش معلی سے قرآن کے اندر اعلان کر رہا ہوں قیامت تک کے لیے قرآن کے آئینے میں میرا فرمان محفوظ ہو جائے. میں عرش سے ابو بکر کی گواہی دیتا ہوں، میں رب اعلان کرتا ہوں یہودی جھوٹ بول رہے ہیں، ابو بکر سچ کہتا ہے. مجھے یوں لگتا ہے مشیت مسکرا کے کہتی ہوگی میرے آقا میرے نبی ذرا دیکھیے تو صحیح نہ کون ہے. یہ وہی ہے جب ساری دنیا آپ سے سوشل بائیکاٹ کر رہی تھی، یہی تو ہے جس نے تن من دھن سب کچھ لٹا کر آپ سے دوستی کا معیار قائم کیا. جب ساری دنیا آپ سے جفا کرنے پہ اتر آئی تھی، یہی تو ہے جس نے وفا میں انتہا کر دی. یہ وفاؤں کا بادشاہ یہ وہی تو ہے نا
جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو جس نے سب سے پہلے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے کر آپ کے موقف کی تائید کی اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر۔ میں رب گواہی دیتا ہوں کہ یہودیوں نے مجھے فقیر کہا اور اپنے آپ کو غنی کہا۔ ابو بکر نے صحیح فیصلہ کیا ہے، عرش سے میں بھی تائید کرتا ہوں، فرش سے آپ بھی تائید کر دیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو بات سن کر فرش پر ابو بکر کی غیرت برداشت نہیں کرتی، وہ بات عرش پہ میں اللہ کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی۔ فیصلہ آ گیا اللہ کا، ابو بکر کے حق میں گواہ خدا بن گیا اور بارگاہ رسالت سے فیصلہ صدیق اکبر کے حق میں آ گیا اور یہودیوں کا جھوٹ قیامت تک کے لیے واضح ہو گیا۔ صدیق کی صداقت وہ ہے جس پر پہرا خود خدا دیتا ہے۔ کبھی قرآن میں اور کبھی صدیق کی زبان سے رب پہرا دلواتا ہے۔ آزمائش اللہ کے پیاروں پر عجیب عجیب آزمائشیں آتی ہیں۔ ابو بکر صدیق پر ایک آزمائش ایسی بھی آئی کہ ایک طرف صداقت ہے، ایک طرف رسالت ہے اور درمیان میں صدیق کھڑا ہے۔ ادھر جھکے تو رسالت خطرے میں، ادھر جھکے تو صداقت خطرے میں، کیا کرے؟ ہجرت کی رات ہے، ابو جہل اینڈ کمپنی نے انعام مقرر کر رکھا ہے جو نبی اور صدیق کو زندہ یا وفات کے بعد پکڑ کے لائے یا پتہ بتلائے۔ تو مال اور لیڈری اور پیسے کی لالچ میں بہت سارے لوگ گھوم رہے تھے۔ ایک شخص قریب سے انہی میں سے گزرا، اس کی نظر ابو بکر پر پڑی، اس نے صدیق کو پہچانا اور نبی کو نہیں پہچانا، تو پوچھا من معک یا ابا بکر، ابو بکر یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ اب اگر صحیح بتلاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو خطرہ ہے، وہ تو خون کے پیاسے پھر رہے ہیں، اور اگر صحیح نہیں بتلاتے تو صداقت خطرے میں۔ ان حالات میں جب ابو بکر پہ آزمائش آ گئی، سچ بولنے میں رسالت کی ذات کو خطرہ ہے، جھوٹ بولنے میں صداقت مجروح ہوتی ہے۔ اب مشیت عزتی نے رہنمائی کی، ابو بکر صدیق کی زبان پر وہ تاریخی جملہ جاری کروایا جو قیامت تک کے لیے صدیق اکبر کی پیشانی پر چمکتا رہے گا۔ فرمایا رجل یہدین السبیل، پوچھنے والے نے کہا ابو بکر تیرے ساتھ کون ہے؟ ابو بکر صدیق نے اپنی سچی زبان سے جواب دیا یہ جو میرے ساتھ ہیں یہ راستہ بتلاتے ہیں، راستہ دکھانے والے ہیں۔ اس نے بدبخت نے سمجھا کہ یہ پہاڑیوں میں ابو بکر راستہ نہیں جانتا، یہ زمین کا راستہ دکھاتے ہیں، مگر ابو بکر صدیق نے فصاحت و بلاغت کے لہجے میں کہا یہدین السبیل، یہ جو میرے ساتھ ہیں یہ دنیا کا راستہ بھی یہی بتلاتے ہیں اور رب تک پہنچنے والا راستہ بھی یہی بتلاتے ہیں۔ یہ ابو بکر ہے، جب پھنس جاتا ہے تو اللہ اس کی زبان کی رہنمائی خود کر دیتا ہے۔ یہ عجیب آدمی ہے۔ بہرحال بڑے عجیب عجیب کارنامے ہیں، کیا کیا ذکر کروں اور کیا کیا چھوڑوں۔ اس شخص کی کتاب زندگی میں ہر جگہ جمال ہی جمال نظر آتا ہے، کہیں کوئی سرخ پوائنٹ نہیں۔ آخر کتنا عظیم ہے وہ شخص
جس کی مقدس پیشانی پر قبول اسلام سے پہلے بھی کوئی داغ نظر نہیں آتا، جس نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، جس نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، وہ کتنا عظیم ہے۔ اور پھر بارگاہ رسالت میں آنے کے بعد تو یہ ادائیں اور نکھر گئی، اس جمال پر جوانی آ گئی۔ جب رسول اللہ کا رنگ لگ گیا اس ماہ کامل کو، اور پھر اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے کردار سے بتلایا کہ واقعی اس منصب کا حقدار ابو بکر تھا۔ امت جب مشکل میں آ گئی، حضور علیہ السلام کا انتقال پرملال امت کے لیے سب سے بڑا سانحہ تھا، اس لیے کہ صحابہ کرام اس بات کا تصور ہی نہیں کرتے تھے کہ ہماری زندگی میں حضور کا انتقال ہو جائے گا۔ صحابہ کا خیال تھا کہ ہم سب دنیا سے چلے جائیں گے تو حضور آخر میں تشریف لے جائیں گے، اور محبت انتہا درجے کی جس کی بعد میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ان حالات میں سن 11 ہجری میں جب حضور کا انتقال ہوا تو صحابہ کرام کو یوں لگا ایک بار کہ جیسے قیامت آ گئی، اور عجیب کشمکش تھی۔ میں نے ایک جھلک آپ کو دکھائی تھی گزشتہ جمعہ کے خطبہ میں، ادھر یہ حال ہے اور ادھر بہت سے قبائل مرتد ہو گئے، ارتداد کا فتنہ پھیل گیا، اور بہت سارے لوگوں نے تقریباً نصف درجن کے قریب لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کر دیے، اور ان میں مسیلمہ کذاب بدبخت تو اس کے ساتھ تو بڑے بڑے جنگجو قبائل تھے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنی نبوت کو پھیلانے کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ ادھر ارتداد کا فتنہ ہے اور ادھر کچھ لوگوں نے یہ کہا جی ہم آپ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ مانعین زکوٰۃ کا فتنہ ہے، ہر طرف فتنوں نے یلغار کر دی، اور حضور علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے ایک لشکر کو روانگی کا حکم فرمایا تھا حضرت اسامہ ابن زید کی سپہ سالاری اور قیادت میں، اور پھر حضور کی وفات اور آپ کی علالت کی وجہ سے اس میں تاخیر ہو گئی تھی، اس کو روانہ کرنے کا بھی مسئلہ زیر بحث آ گیا۔ بعض صحابہ نے کہا کہ اب حالات ایسے نہیں ہیں، مرتدین کا فتنہ، منکرین ختم نبوت کا فتنہ اور مانعین زکوٰۃ کا فتنہ، اس لیے لشکر اسامہ کو مؤخر کر دیا جائے۔ ابو بکر صدیق نے کہا اگر حالات ایسے ہو جائیں کہ سارا مدینہ خالی ہو جائے اور باہر سے گدے آ کر مجھ ابو بکر کا جسم نوچ کے کھا جائیں تو میں یہ تو گوارا کر سکتا ہوں، لیکن جس لشکر کو رسول اللہ نے روانگی کا حکم دیا ہے اسے روک نہیں سکتا، وہ بھیجا جائے گا۔ اسامہ کا لشکر بھیج دیا، اور اسامہ ابن زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، وہ کم و بیش 20 سال کی عمر ہوگی، بالکل ینگ نوجوان ہے۔ سپہ سالار رسول اللہ نے اس کو مقرر کیا تھا۔ ابو بکر صدیق خلیفہ بننے کے بعد اس نوجوان کو روانہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لائے، اور یہ حال تھا کہ اسامہ گھوڑے پر سوار تھا، وقت کا خلیفہ پیدل چل رہا تھا۔ اور پھر منکرین ختم نبوت سے جہاد کیا، جس میں بڑے بڑے جرنیل صحابہ شہید ہو گئے۔ یہ ابو بکر صدیق کا کارنامہ تھا، مرتدین سے قتال کیا، مانعین زکوٰۃ سے لڑے، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس شخص کی فراست اور ایمانی طاقت کا کہ حضرت عمر جیسے بندے نے مشورہ دیا کہ ابو بکر حالات بڑے ناساز ہیں، تھوڑی نرمی، تھوڑی حکمت،
فرمایا اجبار فی الجاہلیت و خمار فی الاسلام، عمر زمانہ جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے، اسلام میں آ کر نرمی کی مشورے دیتے ہو؟ اینقص الدین وانا حی، میرے آقا کے دین کو کم کیا جائے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہوگا۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں زکوٰۃ دیتے تھے اور زکوٰۃ کا جانور دیتے تھے، اس کے ساتھ رسی بھی دیتے تھے، آج اگر وہ رسی بھی نہیں دیں گے تو ابو بکر ان کے خلاف جہاد کرے گا۔ اتنا مضبوط فیصلہ، اور فتنے کتنے ہیں، ہر طرف فتنوں نے یلغار کر دی۔ ابو بکر صدیق نے اسامہ ابن زید کا لشکر بھی بھیجا، منکرین ختم نبوت سے بھی لڑے، مانعین زکوٰۃ سے بھی لڑے، مرتدین سے بھی لڑے، اور صرف 11 مہینوں میں سارا عرب کلیئر کر کے دکھا دی۔ اس لیے کہتے ہیں لولا هو لما عبد اللہ، کہ حضور کے انتقال کے بعد اسباب کی دنیا میں اگر ابو بکر نہ ہوتا تو شاید پھر اسلام کا یہ چہرہ آپ کے سامنے نہ ہوتا۔ یہ اس شخص کی بڑی قربانی، اور واقعی یہ اس منصب کے اہل تھے جو منصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں مصلح امامت دے کر انہیں عطا کر گئے تھے۔ یہی شخص اس منصب کا اہل تھا، اور عجیب صفات والا آدمی ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ بڑے ذوق والا شاعر تھا، لیکن آج تو ہماری نسل اقبال کو بس نام سے جانتی ہے نا، اس کی شاعری تو اس قوم کی سمجھ میں آنا بڑا مشکل کام ہے۔ بڑی فصاحت بلاغت، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ ہے کلام نرم و نازک بے اثر۔ یہ آج میرا نوجوان اس کلام کی بلاغت کو کیا سمجھے گا کہ کہاں فصاحت و بلاغت کے سمندر میں ڈوب کر اقبال نے یہ بات کہی۔ اس شخص نے حضرت ابو بکر صدیق کو جو خراج عقیدت پیش کیا نا، وہ جملے بڑے مختصر ہیں، مگر سیرت ابو بکر پر اگر اس شخص کے اس ایک شعر کو جامع ترین کہا جائے تو بالکل مبالغہ نہیں ہوگا۔ وہ کہتا ہے امن الناس بر مولائی ما، امن الناس بر مولائی ما، وہاں کلیم اول سینائے ما، ہمت او کشت امت راچو ابر، ثانی اسلامو غارو مزارو غارو بدرو قبر۔ وہ کہتا ہے لوگوں میں سے جس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سب سے زیادہ احسانات کیے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ وہاں کلیم اول سینائے ماں، جیسے کوہ طور پر جس شخص نے سب سے پہلے اللہ سے کلام کی انہیں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ فرمایا میرے آقا کے نبوت کے کوہ گراں پر جو شخص سب سے پہلے آ کر کلمہ پڑھتا ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ ہمت او کشت امت راچو ابر، فرمایا اسی شخص کا مضبوط ارادہ تھا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد امت کی کھیتی پر چاروں طرف سے یلغار کر دی اور امت کی کھیتیاں مرجھانے لگی، گلشن اسلام کے پھول مرجھانے لگے تھے۔ یہی ابو بکر صدیق تھا جو ابر کرم بن کر امت کی کھیتی پہ برسا تو مصطفیٰ کا گلشن پھر لہلہانے لگا۔ ثانی اسلام، ثانی اسلام غار و بدر و قبر، یہ ابو بکر صدیق ہے
جو آقا کی زندگی میں بھی ہر موقع پر پیغمبر کے ساتھ رہا اور آج بھی صدیق نبی کے ساتھ ہے. بلند خراج عقیدت پیش کیا اقبال نے. اور واقعی ابو بکر اس منصب کے اہل تھے. 11 مہینوں میں سارا عرب کلیئر کر دیا. اور یاد رکھنا لوگوں، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس پر ابو بکر صدیق کے احسان نہ ہو. میں آپ کو ایک جھلکی دیتا ہوں. ہر مسلمان قرآن کو دیکھتا ہے، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، پڑھتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے. یہ جو قرآن آپ کے سامنے ہے نا، 2 گدوں کے درمیان پوری کتاب اللہ کی، یہ جو آپ کے سامنے ہے یہ ہمیں ابو بکر صدیق نے دیا ہے. حضور علیہ السلام کے دور میں ایسے لکھا ہوا نہیں تھا. کہیں پتوں پر اور کہیں جناب ہڈیوں پر اور مختلف چیزوں پر، کہیں 1 آیت، کہیں 2 آیتیں، کہیں 4 آیتیں، کہیں 1 سورت، کہیں 1 پارہ، اس طرح لکھا ہوا تھا. لیکن پورے قرآن کو ایک کتابی شکل میں مرتب کر کے جو امت کو دیا ہے، یہ ابو بکر صدیق نے دیا ہے. یہ ابو بکر کا ایسا احسان ہے کہ قیامت تک پوری امت اس کا بدلہ نہیں دے سکتی. اور پھر سمجھیں اس شخص کی عظمت کو. آج اگر یہاں پر کوئی قرآن کے 10 نسخے رکھوا دے نا، تو مسجد کے منبر سے ہم کہیں کہ جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے اس کو ثواب ملے گا. تو جس شخص نے سب سے پہلے یہ نسخہ لکھوایا، میں یہ کہوں گا نا کہ قیامت کی صبح تک جتنی انسانیت جب تک قرآن پڑھتی رہے گی ان کو بھی ثواب ملے گا، ابو بکر صدیق کو بھی ثواب ملتا رہے گا. کتنا عظیم آدمی ہے جس نے امت کو قرآن دیا ہے. اس لیے آج جو ان کی شخصیت پر تنقید کرتا ہے، حقیقت میں قرآن پر اس کا ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ امت کو قرآن دینے والا ابو بکر ہے. اور کب مسیلمہ کذاب سے جنگ ہوئی اور 1200 صحابہ شہید ہو گئے. ختم نبوت کا عقیدہ کتنا اہم تھا کہ ابو بکر صدیق نے 1200 صحابہ قربان کروا دیے، اور اس میں بڑے بڑے جرنیل صحابہ. مورخین کہتے ہیں کہ 700 قرآن کے حافظ اور قاری شہید ہو گئے. اس میں سالم مولا حذیفہ بھی تھے. یہ سالم کون ہے؟ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے میری امت جیسے سالم، میری امت میں سالم جیسے بہترین قرآن پڑھنے والے پیدا کیے. ایسا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے، بہترین آواز تھی، لہجہ تھا. تو اس طرح کے بڑے بڑے جرنیل اور حافظ اور قاری شہید ہو گئے. حضرت عمر نے گزارش کی خلیفہ اول کی خدمت میں کہ قرآن کے حافظ شہید ہو رہے ہیں، تو اسباب کی دنیا میں آپ ایسا کریں قرآن کو لکھوا لیں، ایک جگہ جمع کروا دیں. اول تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یہ کام حضور نے نہیں کیا، میں کیسے کروں؟ لیکن حضرت عمر سمجھاتے رہے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ مجھے بھی اس پر اطمینان ہو گیا، اور انہوں نے حضرت زید بن ثابت کی ڈپٹی لگائی. حضرت زید بن ثابت وہ ہیں جو کاتب وحی بھی تھے اور قرات سبا کے قاری بھی تھے اور عرض اخیرہ کے مشاہد بھی تھے. عرض اخیرہ کے مشاہد بھی تھے. یہ جملہ میں سمجھا دیتا ہوں. ہر سال جتنا قرآن اترتا نا تو رمضان میں جبرائیل علیہ السلام آ کر حضور سے اس کا دور کرتے تھے. جو آپ کی دنیاوی زندگی کا آخری رمضان تھا، اس میں تقریباً قرآن مکمل ہو چکا تھا. چند آیات ہیں جو اس کے بعد اتری، ورنہ قرآن مکمل ہو چکا تھا. ہر سال جبرائیل علیہ السلام آ کر دور فرماتے جتنا قرآن اتر چکا ہوتا، ایک دور ہوتا. اس آخری رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور سے 2 بار دور کیا. 2 بار حضرت جبرائیل نے سارا قرآن حضور کو سنایا، حضور نے جبرائیل کو سنایا. جب جبرائیل اور نبی کا دور ہو رہا تھا، جب سید البشر اور سید الملائکہ کے درمیان قرآن کا یہ دور ہو رہا تھا، تو اس وقت زید ابن ثابت پاس بیٹھے تھے. یہ اس لیے کہتے ہیں یہ عرض اخیرہ کے مشاہد تھے. تو ان کی ڈپٹی لگائی کہ آپ قرآن جمع کرو. اور زید ابن ثابت کہتے ہیں اگر ابو بکر مجھے یہ حکم کرتے نا کہ اس پہاڑ کو ادھر سے ہٹا کے ادھر کرنا ہے تو شاید وہ آسان ہوتا، لیکن یہ اس سے بھی مشکل تھا.
لیکن انہوں نے کر دکھایا، قرآن جمع کر دیا، اور ابو بکر صدیق کی خلافت کے روشن دور میں پورا قرآن ایک جگہ جمع ہو گیا، اور ابو بکر صدیق کے بارے احسان ہو گئی پوری امت کہ قرآن جو 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ کے نبی کے قلب اطہر پہ اترا تھا، ابو بکر نے ایک جگہ جمع کر کے امت کے حوالے کر دیا۔ یہ اس منصب کے اہل ترین آدمی ہیں، اور خود اللہ کے خوف میں ہر وقت رونے والے، اور خلافت کے حسین منصب پہ آنے کے باوجود بھی عاجز اتنے، ایک دن خلیفہ بنے، دوسرے دن کپڑے کے چند تھان اٹھائے اور کندھے پہ رکھے اور بازار جانے لگے۔ حضرت عمر نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ اسباب کی دنیا میں میں اپنے گھر کا خرچہ کہاں سے چلاؤں گا؟ تو انہوں نے شورا کی مشاورت سے حضرت ابو بکر کا کچھ مشاعرہ تنخواہ طے کر دی، اور وہ تنخواہ کتنی تھی؟ جتنی مدینہ منورہ میں ایک مزدور کی تنخواہ تھی اتنی حضرت ابو بکر خلیفہ اول یا یوں کہیں وزیر اعظم کی تنخواہ تھی۔ حضرت ابو بکر کی بیوی نے اس دوران کہا کہ ہمارا دل چاہتا ہے، بچوں کی فرمائش ہے کہ حلوہ پکائیں۔ فرمایا کہ جو میری تنخواہ ہے اس سے حلوہ پک نہیں سکتا، تو وہ چپ کر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق جو ان کو مہینے کا خرچہ دیتے تھے اس میں سے انہیں تھوڑا تھوڑا بچا کے رکھنا شروع کیا، اور جب اتنے پیسے ہو گئے نا کہ حلوہ پک سکے تو وہ ایک دن دسترخوان پہ بیٹھے تو ساتھ حلوہ بھی آ گیا۔ فرمایا یہ کہاں سے آیا؟ تو بیوی نے کہا کہ میں اپنے خرچے سے تھوڑا تھوڑا بچاتی تھی اور یہ اتنے پیسے ہو گئے کہ حلوہ پک سکے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ اتنے پیسے میں بیت المال سے زیادہ لے رہا ہوں۔ اگلے دن اتنے پیسے کم کروا دیے۔ ارے نادان، یہ فتق کھا سکتا ہے؟ سیدہ فاطمہ کہا کہ یہ کھا سکتا ہے جو اپنی تنخواہ بھی کم کروا رہا ہے، اتنے پیسے کم کروا دیے۔ اور پھر اس وقت کو اور اس ادا کو تو چشم فلک نے ضرور رشک سے دیکھا ہوگا۔ وفات سے پہلے بیماری کے ایام میں جب صحت کی امید نہ رہی تو اپنے وزیر خزانہ سے کہا مجھے بتلاؤ میں نے خلافت کے ان 2 سال اور کچھ مہینوں میں قومی خزانہ سے کتنی تنخواہ لی؟ اس نے سارا حساب لگا کے کہا جی 8000 درہم۔ اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ میری ساری یہ فلاں جو میری زمین ہے نا اس کو بیچ کر یہ جو میں نے تنخواہ لی ہے قومی خزانے میں واپس کر دی جائے۔ ارے ایسا انسان تاریخ نے کب دیکھا ہوگا؟ پھر بھی لوگ کہتے ہیں جناب فتق کی زمین کھا گیا، جو بیت المال سے لی ہوئی تنخواہ بھی واپس کر کے جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو اگر ایک جھلکی دوں خلاصے کے طور پر ایمان تازہ کریں، کون ہے ابو بکر؟ آیا تھا تو کپڑے کا تاجر تھا، کپڑے کی 6 دکانیں اللہ کی رضا پر نبی کی منشا پر قربان، اور جب ہجرت کی رات نکلا ہے 40,000 درہم لے کر وہ سارے قربان۔ اور جب تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے چندے کی اپیل فرمائی تو ابو بکر نے گھر میں جھاڑو دے دیا، سوئی بھی نہ چھوڑی جس نے۔ اور پھر آج وہ وقت آیا دنیا سے جانے والے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پاس بیٹھی ہیں، فرمایا بیٹی میری وفات کے بعد مجھے پرانی چادروں میں کفن دینا۔ وہ رونے لگی، عرض کی ابا جان آپ کو نئی چادروں میں کفن کیوں نہ دیں؟ فرمایا بیٹی نئی چادریں کسی زندہ بندے کے کام آ جائیں گی، مجھے پرانی چادروں میں کفن دینا۔ ارے جو اپنا تن من دھن سب کچھ اسلام پہ لٹا گیا، جس نے اپنی شاہی سے کفن بھی نہیں بنایا اور پرانی چادروں میں کفن پہن کر نبی کے پہلو میں لیٹا ہے، وہ فتق کی چند کھجوریں کیسے کھا سکتا تھا؟ وہ سیدہ فاطمہ کو بھلا رلا سکتا ہے جس نے قومی خزانے سے لی تنخواہ بھی موت سے پہلے اپنی زمین بیچ کے واپس کروائی ہو؟
جو بیواؤں کے جھاڑو دیتا رہا اپنی زندگی میں، اور جس نے سب کچھ نبی پر نثار کیا، اور اللہ کے نبی نے آخری وقت میں اعلان کر دیا مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے فائدہ دیا ہے، جس کی خدمات کا اعتراف امام الانبیاء کر جائیں، میں ایمان کی تازگی سمجھ کے کہتا ہوں کہ اس نے حضور کی وفات کے بعد حضور کے خاندان کو خوش کیا تھا، ناراض نہیں کیا تھا۔ اور یہ داستان مت بناؤ کہ جناب یہ ہو گیا تھا، صحابہ کرام کے کردار کو دیکھنا ہے تو تاریخ کے اوراق میں نہیں، قرآن کی آیات میں دیکھا جائے گا۔ ابو بکر سے لے کر وحشی تک ہر صحابی کا کردار قرآن کی آیات میں چمک رہا ہے، اور قیامت تک کے لیے اسی شخص کا ایمان قابل قبول ہوگا جس کے ایمان کا معیار صحابہ ہوں گے۔ صحابہ کو درمیان سے ہٹاؤ تو اسلام کا ایک ذرہ بھی نہیں بچا۔ یاد رکھنا، اسی مقدس جماعت کا پہرا دیتے ہوئے اور انہی کی عظمت کے ترانے پڑھتے ہوئے تلگم کی سرزمین سے مرد کلندر اٹھا تھا، جسے دنیا قاری سعید شہید کے نام سے جانتی ہے، جس نے جب ہوش سنبھالا صحابہ کے ترانے پڑھتا رہا، صحابہ کی عظمت اپنی پبلک کے دلوں میں بٹھاتا رہا، صحابہ کے ترانے سناتا رہا، اور پھر یہی ترانہ پڑھتے 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 اسی مقدس جماعت کی چوکیداری پر اپنی جان نثار کر دی، شہادت کا جام پیا، ساری زندگی مدح صحابہ میں گزاری، بالآخر جان بھی مدح صحابہ پر صدیق، عمر، فاروق، عثمان، طلحہ، زبیر، معاویہ کی چوکیداری پر زندگی قربان کر کے اپنے خون سے بدلا گئے کہ صحابہ کل بھی زندہ باد تھے، صحابہ آج بھی زندہ باد ہیں۔ انہی کے مشن کو جلا بخشنے کے لیے اور آنے والی نسلوں میں وہ مشن، آنے والی نسلوں کے دل و دماغ میں اس مشن کو تر و تازہ رکھنے کے لیے 26 جنوری بروز جمعرات ایک عظیم الشان کانفرنس ہو رہی ہے تلگم میں، چودھری پراپرٹی کے سامنے، دن 12 بجے سے لے کر نماز عصر تک۔ یہ عظیم الشان تحفظ رسالت اور تحفظ ناموس صحابہ کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں قائدین اہل سنت خطاب فرمائیں گے، مولانا محمد احمد لدھیانوی اور مداح صحابہ بلکہ فنافذ صحابہ غازی اورنگزیب فاروقی اور شہزادہ اہل سنت مولانا معاویہ اعظم طارق اور للکار حیدری حضرت مولانا عبدالجبار حیدری، دیگر مقامی علماء کرام، شعراء کرام، نعتخوان حضرات، یہ تمام اس کانفرنس میں انشاءاللہ ہمارے دلوں کو جلا بخشیں گے۔ تو اس کانفرنس میں ضرور شرکت فرمائیں، صحابہ کرام کی عظمت کا پرچم بلند کرنے کے لیے اور اس مقدس جماعت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، در حقیقت اسلام کا پہرا دینے کے لیے یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اس کانفرنس میں اور اس طرح کی دیگر مجالس میں ضرور شرکت فرمایا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کانفرنس کو اور دیگر اس طرح کی مساعی کو پوری طرح اپنی مدد کے ساتھ کامیاب فرمائے۔ باقی ایک قومی اسمبلی نے، ہماری قومی اسمبلی نے گستاخ صحابہ کے خلاف ایک بل پاس کیا ہے، جن لوگوں نے اس پہ دستخط کیے اور جن کی کاوش ہے، ہم سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ہم ارباب اقتدار سے گزارش کرتے ہیں کہ جلد اسے تمام مراحل سے گزار کر نافذ العمل بنا دیا جائے، اور جن لوگوں کو اس بل کے پاس ہونے پر تکلیف ہو رہی ہے، دنیا یہ بات سمجھ لے کہ گستاخ صحابہ وہی ہے، کیونکہ جب چور کے خلاف قانون بنے اور کوئی کہے یہ نہیں بننا چاہیے، معلوم ہوتا ہے چور وہی ہے۔ جب گستاخ کے خلاف قانون بنے اور کوئی کہے یہ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر دنیا کو سمجھ لینا چاہیے کہ گستاخ یہی ہیں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم لے شوق سے نام صحابہ کا،
کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔